بات کریں گے رمضان میں خاص طور پر پاکستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کے لیے بڑی تعریفیں بھی ہوتی ہیں دنیا بھر میں کہ اس کا زبردست پروگرام ہے اور کافی زیادہ مستحقین جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ رمضان میں خصوصی کیش گرانٹ دی جاتی ہیں، ماہی پیکیجز ہوتے ہیں، ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو دفاتر ہیں اس کے باہر مستحقین کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اب کہیں کہیں ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامات اچھے ہیں، لیکن کہیں پر کافی زیادہ بد انتظامی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، پھر اس طریقے سے لمبی لائنوں میں لگنا ہے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ 5,000 روپے آپ جمع کروائیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کے سننا ہے تو پھر آ کے دیکھنا ہے جائیں، تو لیکن کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہیں دے رہے ہمیں، پیسے وغیرہ کچھ نہیں، ہمارے پیسے بھی انہوں نے لے لیے ہیں۔ یہ مشکل ہے، بس دکے مار رہی ہیں عورتیں ایک دوسرے کو۔ تو پیسے پہلے منظور ہوئے تھے 24,000، تو پھر نہیں ملا تھا، پھر میں نے انٹری کروائی تھی، صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی۔ میں تیسرا چکر لگا چکی ہوں، میں صبح 10 بجے کی یہاں پہ کھڑی ہوں، نہ میری امی ہے نہ میرے ابو ہیں، یہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کل آئے تو کل بھی انہوں نے یہی ڈرامہ کیا ہے جی، 10 نمبر کمرے میں جائیں، 10 نمبر کمرے میں جب ہم لوگ شام کو پہنچے تو انہوں نے بند کر دی پیسے دینے، آج بھی یہی ہے۔ اب اسی حوالے سے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے ہم بات کرتے ہیں۔ شعیب، یہ بتائیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آخر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں بی ایس پی کے آفس کے باہر۔ یہاں پر جو ہے خواتین کی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ جو ٹرانچ ہوتی ہے تقریباً 10,000 روپے کی، جو ایک سرمائی کی ہوتی ہے، وہ لینے کے لیے جو ہے خواتین کی لمبی لائن یہاں پر موجود ہے، اور صبح سے جو ہے وہ خواتین یہاں پر لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، اور خواتین کا یہ شکوہ ہے کہ ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی، جو ان کی اماؤنٹ ہے وہ نہیں آئی، اور جہاں جہاں ان کے پرانے دفاتر تھے یا جہاں دکانیں تھیں وہاں سے بھی ان کو رقم نہیں مل رہی، اس لیے وہ ان دفاتر کی طرف جو ہے وہ اس دفتر کی طرف آئے ہیں۔ جب ہماری بات ہوئی ہے بی ایس پی کے ترجمان سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بی ایس پی کی جو رقم ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے کچھ شکایتیں آ رہی تھیں کہ جو ہے وہ کمیشن لیا جا رہا ہے دکانداروں کی جانب سے، اس لیے کچھ دکانوں سے جو ہے وہ یہ ریلیز بند کر کے اب جو ہے بینکوں سے براہ راست یہ رقم دی جا رہی ہے۔ اسی کی ویریفیکیشن کے لیے جو ہے وہ یہاں پر ایک ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے۔ تقریباً 7 ڈفرینٹ طرح کی کیٹیگریز ہیں جس میں خواتین کو جو ہے وہ شامل ہونا ہے، ان کی فلٹریشن کے بعد جو ہے وہ ویریفیکیشن ہونی ہے۔ اس تمام سلسلے کے اندر جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے، تاہم وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے ان کو ٹرانچ کی شفافیت کی یقین ہو وہاں پر جو ہے یہ دفاتر کھولے جائیں گے، اور پورے اسلام آباد کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں جہاں جہاں لوگوں کے لیے رقم کا بندوبست ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کیا جائے گا تاکہ لائنیں ختم ہو سکے۔ جی اچھا، اب یہ پروگرام کافی عرصے سے پاکستان میں امپلیمنٹیشن اس کی ہوئی بھی ہے، لیکن اگر اس طرح کی بد انتظامی کے واقعات رمضان المبارک کے مہینے میں لمبی لمبی قطاروں میں لوگوں کو لگنا پڑ رہا ہے، تو ان کا وقار اس طرح سے مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انتظامات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نوید اکبر صاحب۔ نوید اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا اس پروگرام کے حوالے سے ورلڈ بینک اور تمام رپورٹس بڑے اچھی مثبت باتیں کرتی ہیں، لیکن جب ہم یہ انتظامات دیکھتے ہیں اور لوگوں کی شکایت سنتے ہیں تو پھر کیا پیشگی انتظامات نہیں کیے گئے تھے؟ کہ آج انہیں ویریفیکیشن کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، کہیں پہ یہ ہو رہا ہے دکاندار کمیشن لے رہے ہیں، تو کیا معاملات ہیں یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا اور ہمارا سٹانس لینے کا۔ بنیادی طور پہ صدف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک بھر میں تقریباً 93 لاکھ خاندان ہیں جو اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، جن کو ہم ہر سہ جو ہے وہ جو 10,500 روپے کے حساب سے وظیفہ جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ اب یہ تعداد بہت بڑی ہے، اگر ہم نمبرز پورے پاکستان کے جو بینکس کی تعداد کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس حساب سے فی بینک تقریباً 600 سے 700 بینیفیشریز آتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اور یہ میں آپ کے توسط سے اپنی جو ہماری بینیفیشریز ہیں ان کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سمائی پورے 3 مہینے کے لیے ہم جاری کرتے ہیں، اور اس 3 مہینے میں جاری ہونے کے بعد تقریباً 9 مہینے تک ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کے یہ اپنی جو رقم ہے وصول کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم ٹرانچ ریلیز کرتے ہیں، اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ جتنی غربت ہے اس ملک میں، اور خاص کر رمضان میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر خاندان کی، ہر بینیفیشری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے دن جا کے اپنی پیمنٹ وصول کر لیں۔ اب ایک کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں، اتنی زیادہ جو والیوم ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی ایک سمائی ٹرانچ ہم نے ریلیز کی ہے 93 لاکھ خاندانوں کے، تقریباً 97 ارب روپے کی یہ ٹرانچ ہے جو ہم نے ریلیز کی ہے۔
अब ये मुमकिन नहीं है कि हम एक दिन में या 2 दिन में तमाम लोगों को सर्व कर सकें, चाहे हम जो भी मैकेनिज्म जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवा लें। मैं आपको ये बताता चलूं कि यकम रमज़ान को हमने इसका इजरा किया। आज तकरीबन 15 दिनों के बाद तकरीबन 60 लाख खानदान, 93 लाख खानदानों में से 60 लाख खानदान रकम जो है वो वसूल कर चुके हैं। तकरीबन 60 अरब से ज़्यादा जो रकम है वो इस वक्त तक निकाली जा चुकी है। अब ये जो रश की सूरत हाल है, इसमें बुनियादी तौर पर 2 किस्म के लोग हैं, जो कि आपकी रिपोर्ट में भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। एक वो लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं, जो 93 लाख मैंने जिक्र किया, और बहुत सारे खानदान ऐसे भी हैं जो हमारे प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। और उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वो गरीब नहीं है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम सारे लोगों को इस प्रोग्राम में अच्छा नवेद साहब, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सॉरी टू कट यू, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है कि ये बात ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम काम करते हैं, लेकिन कोई मैनेजमेंट तो इसमें दिखाई जा सकती थी ना, बिकॉज रमज़ान से पहले ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी, रमज़ान में ऐसी चीज़ हुई है, ऑब्वियसली हम लोग नहीं समझते हैं, वो पहली तारीख को सारे पहुंच जाते हैं। तो क्या इस चीज़ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी कि कोई सीरियल नंबर दे दिए जाते, फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर इस दिन आ जाएं, फ्रॉम दिस नंबर टू दैट नंबर उस दिन आ जाएं, बिकॉज आप लोगों ने मोबाइल सिम्स भी दी थी एंड वो सारी चीज़ें भी, ये इंतजाम थे तो सही। जी, इसमें बेसिकली जो आपने जिक्र किया, जो हमारे 93 लाख खानदान है जो रमज़ान के अलावा लोग मुस्तफीद होते हैं, उनको तो पता है, वो अपना सारा निज़ाम जानती हैं क्योंकि हर 3 महीने बाद लेते हैं। रमज़ान में इस दफ़ा खुसूसी तौर पे हमने ये किया है कि कुछ मज़ीद खानदानों को हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डायरेक्शन के ऊपर 2000 रुपये का इजरा किया। ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि पहली दफ़ा आ रहे हैं, ये पहले कभी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद नहीं हुए। तो बेसिकली जब ये लोग एडिशनल लोग आए तो इनको वो पुराने निज़ाम का, वो लाइन का, क्यू का, वो जो क्यू मैनेजमेंट है इसका अंदाजा नहीं था। तो इसकी वजह से वो जो हमारा जो रश है वो जो है वो इजाफी हो गया। यानी आप समझ लें कि अगर इस्लामाबाद में जहाँ पे हम 10,000 लोगों को ये अमदाद फराहम कर रहे थे, वहां पे अब ये तादाद जो है वो 45,000 पे चली गई है। तो यानी आप समझ लें कि 4 गुना ज्यादा लोग जो है वो आए। अब इसके लिए जो हमने इंतजाम किए हैं वो बेसिकली ये है कि हमने मजीद सेंटर कायम किए हैं। हमने इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ पे तादाद ज्यादा है वहां पे हमने सेंटर कायम किए, और मुस्तकबिल के लिए हम इसको यूनियन काउंसिल की सतह पे लेके जा रहे हैं। हमने अभी हाल ही में नए बैंक्स को हायर किया है और इंशाअल्लाह लेट्स होप कि ये जो आप कह रहे हैं कि नए लोग हैं जिनकी वजह से मसला हो रहा है उनकी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और अगर आपके वसाइल हुए तो जाहिर है उन तक वो पहुंच भी जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नवेद, आप हमारे साथ मौजूद थे।